اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ جماعت کے اندر جب نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ، سب سے پہلے تو آپ نے یوں فرمایا کہ ایک صحابی رسول نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موذی جانور ہونے کی وجہ سے، ابھی تو نہیں ہے، مدینہ منورہ میں پہلے جو دور تھا وہ معلوم ہے کہ کچی اینٹوں کا مکان، وہاں کی گلیاں تھوڑی کچھ کی باشندے، تھوڑا سا قصبہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جانوروں کا خطرہ ہے، میں آنکھوں سے معذور ہوں، دیکھ نہیں سکتا، اندھا ہوں، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مجھ پر پھر بھی جماعت سے نماز میں شامل ہونا ضروری؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا. صحابی رسول تھے، آنکھوں سے معذور تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، حالانکہ بیمار، اتنا بیمار کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا، پھر بھی نماز کو معاف نہیں، نماز پھر بھی معاف نہیں. ڈوب رہا ہے، ایک مقام پر یہ بھی کہا پانی کے اندر ڈوب رہا ہے اور وقت نماز ہو گئی ہے، تو حکم ہے کہ ایسی حالت میں بھی نیت کر کے ہاتھوں کو بلند کر لے اور پھر بھی نماز پڑھنی ہے. ڈوب رہا ہے، موت کے قریب ہے، پھر بھی نماز معاف نہیں. اب ذرا سوچو کہ جب ایسے لوگوں کو نماز معاف نہیں ہے، ہاں نماز معاف ہے کن لوگوں پر؟ جو ایک اسلام میں نہ ہو اس پر، دوسرا جو مجنون پاگل ہو گیا ہو اس پر، تیسرا جو دنیا میں ہے ہی نہیں مر چکا ہو اس پر. اب ذرا ہم توجہ کریں کہ ہم کس میں سے ہیں، جندوں میں ہے، کافروں میں ہے یا پاگلوں میں ہے؟ ذرا خود تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں پر نماز معاف ہے اور معذور کے لیے گھر کے اندر اختیار، نماز اپنے گھر کے اندر پڑھ لے. لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت اس صحابی رسول سے کیا فرمایا؟ اے میرے رفیق، اے صحابہ، ذرا یہ تو بتا کیا تیرے کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنائی دیتی ہے؟ وہ صحابی نے کہا یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاں میں سن سکتا ہوں، اذان کے الفاظ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ میں سن لیتا ہوں. میرے نبی نے کہا جب تیرے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو اندھا ہے، پھر بھی جماعت کے لیے شامل ہو جا، پھر بھی جماعت کے لیے شامل ہو جا. یہ حکم صحابی رسول کو، حالانکہ نابین ہے اور نابین صحابی رسول نابینا کوئی بھی ہو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے ممانعت نہیں ہے. لیکن نبی فرماتے کہ جماعت کے لیے پھر بھی شامل ہو. یہ آج ہمارے آقا نے فرمایا تو کیا فرمایا کہ جب قوم پیچھے رہتی ہے وہ پیچھے ہی رہتی ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ نماز جماعت کے لیے جب پہنچو تو اے لوگوں پہلی صف کے اندر آگے بڑھنا شروع کرو، آگے بڑھنا شروع کرو. اور حال کیا آگے جگہ ہوتی، ابھی میں پیچھے کا پورا علاقہ خالی تھا پورا، اور پیچھے باہر بیٹھے ہوئے داڑھی والے بھی باہر بیٹھے ہوئے. حالانکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ پہلے آگے کی صفوں کو پر کرو، آگے پر کرتے کرتے پیچھے نکلو. یہاں فرمایا کہ جو قوم پیچھے سے ہی ابتدا کرتی ہے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے پیچھے کر دیتا ہے. یہ کوئی اور نہیں، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، خود آپ نے فرمایا کہ صفوں کو آگے سے درست کرو. تبھی تو صحابہ کرام نے نبی کی اسی فعل پر عمل کیا تو حال یہ رہا کسی بھی منزل سے نکلے، کسی بھی راستے پر سے نکلے تو حال یہ رہا کہ راستہ طے کرتے گئے، صرف آپ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے ہیں، صرف آپ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے ہیں. آج ہمارا معاملہ 5 وقت کی نماز کے لیے تو درکین جمعہ تو جمعہ، 5 وقت کی نماز کے لیے بھی بندہ پیچھے سنت پڑھتا ہونا چاہتا ہے. ارے آگے جگہ خالی ہے، آگے بندہ جانا بھی چاہے تو جائے کیوں، تو پیچھے سنت پڑھتا ہے. حالانکہ حکم نبی ہے کہ پہلے آگے سب کو پوری مکمل کر، پھر پیچھے کی سب کو مکمل کر، یہ حکم ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ تمہاری نیت درست ہوگی، ہر کام درست ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا حال یہ ہے کہ زمانہ ہے، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے. تو یہ نہیں کہ زمانے کے ساتھ چلتے چلتے ہم سنت مصطفیٰ کو پامال کرتے چلے جائیں، ہم سنت مصطفیٰ کے برخلاف کرتے چلتے چلے جائیں. ایک بزرگان دین کی بارگاہ کے اندر ایک اور ولی کا آنا ہوا جو اتفاق سے نام تو جین و گمان سے باہر ہے، لیکن یہ بات چلی ہے اس لیے یہ بات کا ذکر کر رہا ہوں. تو ان کا آنا ہوا، جب انہوں نے دیکھا تو ان کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ تم کرتے کیا ہو؟ کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ قبرستان پہنچتا ہوں، قبروں کو کھودتا ہوں اور وہاں مردوں کو دفن کرتا ہوں. اس کے قریب ایک چور بیٹھا ہوا تھا، ولی کے قریب چور بیٹھا ہوا تھا. وہ چور آ کر کے کہنے لگا حضور والا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کرنی ہے،
میں نے کئی کفن چرائے ہیں. لوگ قبرستان میں مردوں کو دفن کر کے چلے جاتے تھے, میں ان کی قبر کو رات کی تاریکی میں کھول کر کے ان کے جسم سے کفن چرا لیا کرتا تھا اور بازار میں بیچ کر کے اپنی زندگی کا بسر کرتا تھا. میں معافی کے لیے آیا ہوں. وہ حضور نے کہا معافی مانگ لی, یہی ہے, خدا معاف کرنے والا ہے, لیکن ذرا یہ تو بتا کہ جب تو نے قبر کو کھولا تھا کتنوں کے چہروں کو تو نے کعبے کی طرف پایا اور کتنوں کے چہروں کو کعبے سے پلٹا ہوا پایا؟ کتنے کے چہروں کو کعبے کی طرف پایا اور کتنوں کے چہرے پلٹے ہوئے دیکھے؟ وہ چور کہنے لگا کہ حضور والا آپ تو برگزیدار بندے ہیں, آپ میرے حق میں دعا کر دیں, اللہ مجھے معاف کر دے گا, لیکن میں نے جب جب بھی قبریں کھولی تو تقریباً 100 قبروں کے اندر سے میں نے دیکھا 99 انسانوں کے چہرے کعبے سے پھرے ہوئے تھے, 100 میں ایک ہی کعبے کی طرف دیکھا, ایک ہی کعبے کی طرف دیکھا. کہا کہ میں نے یہ منظر تو دیکھا لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وجہ کیا ہے. حالانکہ قبر کے اندر سلانے کے بعد ان کا چہرہ تو کعبے کی طرف پھیرا جاتا ہے, لیکن میں نے جب بھی قبر کھودی اور کفن نکالنا چاہا تو حال یہ دیکھا کہ چہرہ پھیرا ہوا تھا, کعبے کی طرف نہ تھا. وجہ کیا ہے؟ تب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا ہے, رب کریم قبر میں جانے کے بعد اس کا چہرہ کعبے سے پھیر لیا کرتا ہے. جو نبی کی سنتوں کو پامال کرتا ہے. آج ہمارا معاملہ شادی بیاہ کے ماحول میں دیکھ لو یا موت میت کا ماحول دیکھ لو, بچے کی پیدائش کا معاملہ دیکھ لو یا کوئی اور خوشی کا ماحول دیکھ لو, چاہے عید کا دن بھی ہو, لیکن ہمارا معاملہ سنت مصطفیٰ کے برخلاف چلتے ہوئے نظر آئے ہیں. یہی حال ہے کہ گھروں کے اندر بے برکتی, کھیتیوں میں بے برکتی, مال اور اسباب میں بے برکتی. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہوئے چلے ہیں تو نیت درست ہوگی, ہر کام درست ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن نیت ہی خراب ہو تو حال یہی ہے کہ تیرا کام بھی بیکار ہی ہوتا ہوا نظر آئے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج معاشرے کے اندر ہم پہلے کے بزرگوں کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھے اور آج ہماری زندگی کے ماحول کے درمیان ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. پہلے کے بزرگ بھی کھیتی کرتے تھے, تم بھی کرتے ہو. آج تمہاری زبانوں سے کوئی بھی بات کرے جانے تو اتنا نقصان ہے, اتنے میں سے 100 ڈالا تھا 125 ملا تو 25 تیرا نفع ہے یا نہیں؟ 25 تو نفع ہے ہی ہے, پھر اس کے باوجود نقصان ہے. معاملہ کیا کہ تو نے بد زبانی سے الفاظ نکالے تو حال یہی ہوا کہ خسارے میں خسارہ آتا ہی گیا, خسارے پر خسارہ آتا گیا. لیکن تیری زبان درست ہوتی کہ اللہ نے جتنا دیا اتنا بہتر ہے, مجھے شکر ہے اس کا کہ جتنا دیا وہ میرے لیے کافی ہے اور اہل و عیال کے لیے کافی ہے. اللہ خود بخود اس میں برکت دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور اسی تاریخ کو ہم خاتون جنت کی فاطمہ الزہرا کی حیاتی زندگی سے دیکھیں, کیونکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت پہنچی جس وقت نبی کی بارگاہ کے اندر ایک جنگ ختم کر لینے کے بعد, جنگ جیت لینے کے بعد وہاں کی کچھ باندیوں کو لے کر کے آئے تھے. حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ جاؤ نبی کی بارگاہ کے اندر وہاں باندیاں آئی ہوئی ہے, جو ان میں سے تم کسی کو لے لینا تاکہ تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے. حضرت علی نے اتنا ہی کہا, خاتون جنت پہنچی. اس وقت خاتون جنت کے ہاتھوں میں اتنے چھالے پڑے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب اپنے ہاتھ رکھے تو نبی نے اپنی آنکھوں سے اشک بہائے اور چھپتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کر لیا تاکہ کوئی دیکھے نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی نبی فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کر لینا, اللہ رب العزت غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا, غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اے بیٹی چکی تو تجھے اپنے ہی ہاتھوں سے پیسنی ہوگی, پانی تو تجھے اپنے ہی ہاتھوں سے لانا ہوگا, علی کے لیے پانی گھر تو تجھے اپنے ہی ہاتھوں سے کرنا ہوگا, روٹی تجھے اپنے ہی ہاتھوں سے بنانی ہوگی, باقی تمہیں نہ ملے گی. یہ اور مدینے کی قریب عورتوں کے لیے ہے, یہ اور مدینے کی قریب عورتوں کے لیے ہے, تمہیں باقی نہ ملے گی. میرے دوست اور بزرگوں, آپ وہاں سے مایوس ہو کر کے آئی اور حضرت علی سے یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے مجھے چرخا لا دیجئے, میں آپ کے کام میں ہاتھ بٹاؤں گی تاکہ کچھ قیمت آئے تو اس کے عوض کے اندر گھر کے اندر کچھ اطمینان پہنچے, جو ضرورت ہے وہ پوری ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چرخا لا کر کے دے دیا, سود کاٹتی رہی یہاں تک کہ اس سے 6 دینار آپ نے لیے, سود کو بیچ کر کے 6 دینار لیے اور دینے کے بعد حضرت علی نے ان کے ہاتھ میں دیا, کہا کہ اسی سے سامان گھر کا لے کر کے آؤ, بازار جاؤ. اب اسی وقت میرے آقا نے حضرت علی کو تو بعد میں فرمایا, لیکن حضرت علی بازار پہنچے. بازار جاتے ہوئے راستے میں ایک فقیر ملا, اس نے کہا اے علی میں نے تیری سخاوت بڑی سنی ہے, میں نے تیری سخاوت بڑی سنی ہے کہ
कौन सी जरूरत है? कहा मुझे 6 दीनार चाहिए, मुझे 6 दीनार चाहिए। सवाल करने वाले ने भी इतना ही किया जितने हजरत अली की जेब में थे। हजरत अली ने सोचा ये फातिमा के है, घर का सामान लेना है, लेकिन मांगा है अल्लाह के नाम पर, अब क्या करूं? कश्मकश में थे, आखिर फैसला किया कि जो होगा घर का हाल देखा जाएगा। खुदा के नाम पर मांगे हैं, निकाल करके 6 दीनार दे दिए। वहां से रास्ता तय करने लगे और सोचने लगे खातून जन्नत को क्या जवाब दूंगा। वो जब सवाल करेगी क्या कहूंगा, इसी कश्मकश के अंदर थे कि एक बंदा आया और आकर के कहने लगा अली मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूं, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूं, ये 100 दीनार का है, लेकिन ऐ अली मैं तुम्हें मोहल्लत देता हूं, तुम्हारे पास जब कीमत आए तब देना, लेकिन अभी घोड़ा खरीद लो, अभी घोड़ा खरीद लो। आपने घोड़ा लिया और लेकर के चलने लगे। दूसरी गली में ही पहुंचे थे कि वहां एक बंदा और मिला और कहा ऐ अली ये घोड़ा खूबसूरत है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। कहा कितनी कीमत दोगे? कहा कि तुम जितनी चाहो। कहा तुम जितनी चाहो लगा लो। हजरत अली ने कहा तुम जितनी चाहो लगा लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। हजरत अली ने जैसे कि ये कहा तो उसने कहा मैं 160 दीनार दूंगा, मैं 160 दीनार दूंगा। हजरत अली ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। आपने 160 दीनार लिए और लेने के बाद वो बंदे को ढूंढने लगे जिसने 100 में आपको बेचा था, 100 उसके हवाले कर दिए और लेकर के खातून जन्नत के पास आए। कहा कि लो ये तुम्हारी कीमत। खातून जन्नत ने देखा, देख करके कहने लगी मेरी 6 थी, ये 60 है, ये मुझे जरूरत नहीं है, किसी और की होगी दे देना। हजरत अली ने पूरा मंजर सुनाया। तब खातून जन्नत ने कहा यहाँ से उठो और नबी की बारगाह में पहुंचो, नबी ही बताएंगे राज की बात क्या है। मेरे नबी की बारगाह में जैसे ही मस्जिद नबी में हजरत अली ने पहला कदम रखा, देख करके मेरे नबी हजरत अली से कहते हैं ए अली देखा मेरी बेटी की 6 दीनार की मेहनत का नतीजा, देखा मेरी बेटी के 6 दीनार की रहमत का नतीजा। जो उसने 6 दीनार दिए थे तुझे मिले 60। वजह यही है कि ऐ अली तेरी नीयत दुरुस्त थी, मेरी बेटी की नीयत भी दुरुस्त थी, तो हाल ये है कि 6 के बदले रब्बे कदीर ने 60 दे दिए। लेकिन ऐ अली जरा ये तो सुन कि तेरे पास घोड़ा लेकर के आने वाला कौन था, लेकर के जाने वाला कौन था? ऐ अली जब तूने साफ नियत के साथ फकीर को दे दिया तो रब्बे कायनात ने 2 फरिश्तों को इंसानी शक्ल सूरत में भेजा, एक ने घोड़ा तुझे दिया और दूसरे ने घोड़ा तुझसे खरीदा। ऐ अली ये खुदा की तरफ से फैसला हो चुका है क्योंकि नीयत दुरुस्त थी। यही हाल हमारे दरमियान भी कि हम भी अपनी नीयतों को दुरुस्त रखेंगे हर काम आसान होगा। लेकिन आज हमारा माशरे के अंदर हम सुन्नत मुस्तफ़ा के बरखिलाफ चलते हुए नजर आए, हम नबी की सुन्नतों को पामाल करते हुए नजर आए, हम नबी के हुक्म के बरखिलाफ चलते हुए नजर आए। आज हमारे माशरे के अंदर शराब नोशी आम हो, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया ये हराम है। और इसी के मुताबिक हराम के मुताबिक तो फरिश्तों का अंजाम क्या हुआ अभी तो वक्त नहीं है, लेकिन फिर कभी ये बात जहनो गुमान में रहेगी तो जिक्र जरूर होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो फरिश्ते जो जमीन पर आए थे इंसान को देखने के बाद कि तू इंसानों को बनाएगा, रब्बे कदीर की बारगाह में तू इंसानों को बनाएगा, हालांकि इंसान खुद रेजी करेंगे। तब रब्बे कदीर ने उनको इंसानी शक्ल सूरत देने के बाद उन्होंने जमीन पर आने के बाद क्या किया ये अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक। लेकिन हाल ये है कि हम सुन्नत मुस्तफ़ा के बरखिलाफ चलने लगे, चेहरे पर से सुन्नतें हटाने लगे, लिबास में हमारी तब्दीली आ गई। हाल यही है कि हमने बरखिलाफ चलना शुरू किया तो जमाना आज हमें रुसवाइयत की नज़र से देखने लगा। और जब वो पहले का दौर जिन्होंने सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलना शुरू किया था तो हाल ये रहा जंग के मैदान में खड़े रहे तो सिर्फ और सिर्फ अपने दांत को साफ करने वाले मिसवाक से भी पूरी जंग जीतते हुए नजर आए। ये सहाबा किराम के दौर का वाक़िया। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों हम भी अपने नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे, चाहे शादी ब्याह का माहौल हो, चाहे बच्चे की पैदाइश हो, चाहे किसी का इंतकाल का मामला हो या चाहे किसी भी खुशी का दिन हो, तो हम नबी की सुन्नतों को पामाल ना करेंगे, जिंदा करेंगे, नबी की सुन्नतों के मातहत को दिन बिताएंगे। जब ये